بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن و خوبی پورا کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ دوستو، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے صاف ستھرے اصول بھی دیے ہیں۔ ان اصولوں کو جاننا ہر مسلم مرد و عورت پر ضروری ہے۔ درج ذیل میں جماع کے بہترین اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جماع کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوگا۔ اللہ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ ترجمہ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جماع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع نہ کرو، اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جماع کرو جس جگہ جماع کرنے کی اجازت دی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے۔ حیض کا خون آنے تک جماع ممنوع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ جماع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ نساؤکم حرث لکم کی تفسیر صحیح احادیث سے بھی ملاحظہ فرما لیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ راوی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، ترجمہ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جماع کرو، یعنی خواہ آگے سے، خواہ پیچھے سے، خواہ لٹا کر، یعنی اولاد والی جگہ سے۔ آج کے پرفتن دور میں میاں بیوی کو اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے اور اسے ہی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ جو لوگ فوش ویڈیوز دیکھ کر غلط طریقے سے منی خارج کرتے ہیں ان کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے، لمحہ بلمحہ بے حیائی کی راہ چلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیوی سے اسلامی طریقے سے جماع کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، اور بیوی سے جماع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے گناہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ اب نیچے جماع کے چند آداب و مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بیوی سے جماع عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ نہ صرف جماع پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی و اخروی برکتوں سے نوازے گا۔ نمبر 2، جماع شہوت رانی نہیں ہے بلکہ زوجان کے لیے سکون قلب اور راحت جاں ہے، اس لیے قبل از جماع شوہر بیوی سے خوش طبعی کی بات کرے اور جماع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ نمبر 3، جماع سے قبل یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، ترجمہ، اے اللہ ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نمبر 4، جماع کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور جماع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے، تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے۔ جس حدیث میں مذکور ہے کہ جماع کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث قرار دیا ہے، اور اسی طرح وہ ساری احادیث بھی ضعیف ہیں جن میں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ نمبر 5، بحالت احرام اور بحالت روزہ جماع ممنوع ہے۔ باقی دن اور رات کے کسی حصے میں جماع کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جماع کرنا منع ہے، مگر جماع کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں جماع کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی حکم نفاس کی حالت میں جماع کا ہے، البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحاضہ سے جماع کرنا جائز ہے۔ نمبر 6، دوران حمل بیوی سے جماع کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس کنڈیشن میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے، قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے، اس لیے بسا اوقات ڈاکٹر اس دوران جماع کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں، لہذا اس سلسلے میں طبی مشورے پر عمل کیا جائے۔ خصوصاً حمل کے آخری ایام کافی دشوار گزار ہوتے ہیں، ان دنوں جماع کرنا پرخطر ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، مطلقہ رجیعہ کی عدت میں جماع کرنا رجعت ہے کہ نہیں، اس پہ اہل علم میں مختلف اقوال ہیں۔ ان میں قول مختار یہ ہے کہ اگر شوہر نے رجوع کی نیت سے جماع کیا ہے تو رجوع ثابت ہوگا، اور اگر بغیر رجوع کی نیت سے جماع کر لیا تو اس سے رجوع نہیں ہوگا، مثلا شہوت ابھر جانے سے عدت میں جماع کر لینا۔ نمبر 8، لوگ جماع کے دوران شہوت کی باتیں کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی عیب کی بات ہے۔ ہاں، فحش اور بیہودہ باتیں جس طرح عام حالات میں ممنوع ہیں، اسی طرح دوران جماع بھی ممنوع ہوں گی۔ نمبر 9، جماع سے قبل شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی ادویات کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا اس چیز سے اجتناب کریں۔ ہاں، کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نمبر 10، بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جماع کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور جماع کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبی کرنا، جماع کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن بشمول شرمگاہ چھوڑنا، یہ دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں جماع کے لیے جو کیفیت و حیت اختیار کی جائے، تمام کیفیات جائز ہیں۔ یاد رہے، جماع کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ نمبر 11، شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان دو باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور منہ سے سیکس یعنی اورل سیکس کرنا سراپا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ نمبر 12، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مومن ہر کام میں حیا کا پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ نمبر 13، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے دوبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، لہذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گھناؤنا کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فوراً رب کی طرف التفات کرے اور اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کرا لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 14، ایک ہی رات میں دوبارہ جماع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جماع کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غسل سے کئی ازواج سے مباشرت فرماتے تھے۔ نمبر 15، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے مرد و عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت پہ نماز پڑھ سکے۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہیں، حتیٰ کہ ساری بھی کھا سکتے ہیں۔ نمبر 16، جب جماع کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کریں۔ یاد رہے، اذان سننے کے بعد بھی قصداً بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب جماع کرنا ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے۔ جہاں تک اذان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں بلکہ فرض کفایہ
اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اس لیے میاں بیوی سے بات چیت یا بوس و کنار کے دوران جواب دینا چاہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جماع کے وقت اذان کا جواب دینے سے علماء نے منع کیا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو بقیہ کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 17، اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جماع کرتے ہوئے منی شرم گاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ شوقیہ ایسا کرنے سے باہر صورت بچنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا اہم مقصد افزائش نسل ہے۔ نمبر 18، میاں بیوی کی خلوت اور جماع کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ اس بات سے ان بے حیاؤں کو نصیحت لینا چاہیے جو جماع کی تصویر یا ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے ملعون ہیں فوش ویڈیوز بنانے، پھیلانے اور دیکھنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین۔ ترجمہ، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے، اے فلاں، میں نے رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیے گئے اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسلامی غیرت و حمیت پیدا کر دے، حیا کی دولت سے مالا مال کر دے، بے حیائی سے کوسوں میل دور کر دے اور مرتے دم تک اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔